قرآن مجید میں کچھ ایسی مثالیں ہیں جو آپ جانتے ہیں بظاہر تو بہت سادہ لگتی ہیں، لیکن جب ان کی گہرائی میں اترتے ہیں تو زندگی کو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی طاقتور تمثیل یعنی اچھی اور بری زمین کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے ذرا ایک منظر تصور کرتے ہیں۔ آسمان سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ اب یہ پانی کوئی فرق نہیں کرتا، یہ پہاڑ، میدان، زرخیز وادی اور بنجر ریگستان، مطلب ہر جگہ ایک جیسا ہی برستا ہے۔ اور بس یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ بارش تو سب کے لیے ایک جیسی تھی، مگر زمین کا جواب بالکل الگ ہے۔ ایک ہی رحمت کے اترنے پر دو بالکل مختلف نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہ آیت ہے جو اس ساری بات کی بنیاد ہے۔ یہ دو طرح کی زمینوں کا نقشہ کھینچتی ہے، ایک وہ جو رحمت کو قبول کر کے ہری بھری ہو جاتی ہے، اور دوسری وہ جو جیسی تھی ویسی ہی بنجر رہ جاتی ہے۔ آئیے اس میں ذرا اور گہرائی سے اترتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ تمثیل یا مثل کا آخر مقصد ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا کمال یہ ہے کہ یہ گہرے سے گہرے روحانی حقائق کو ہماری روزمرہ کی بہت سادہ سی مثالوں میں ڈھال دیتی ہے۔ یہ سمجھانے کا ایک بہت ہی خوبصورت اور اثر انگیز طریقہ ہے۔ بڑے مذہبی متون میں اس انداز کو اسی لیے تو اپنایا جاتا ہے تاکہ ایمان، ہدایت اور کفر جیسے جو پیچیدہ تصورات ہیں وہ صرف کتابی باتیں نہ رہ جائیں۔ بھئی زمین اور بارش کی مثال سے تو ہر کوئی خود کو جوڑ سکتا ہے نا۔ اس تمثیل کا جو ظاہری مطلب ہے وہ تو بالکل صاف ہے۔ زندگی بخشنے والی بارش زرخیز مٹی میں جذب ہوتی ہے اور وہاں سے ہری بھری فصلیں اگاتی ہے، لیکن وہی بارش جب کسی پتھریلی بنجر زمین پر پڑتی ہے تو اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی ظاہری بات۔ اب ہم اس تمثیل کے ظاہری معنی سے اس کے اصل گہرے مفہوم کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ اصل پیغام زمین یا زراعت کے بارے میں نہیں ہے بلکہ کسی اور چیز کے بارے میں۔ یقیناً نہیں، قرآن یہاں باغبانی کے اصول تو نہیں سکھا رہا۔ یہ سوال ہمیں اس کے اصل پیغام کی طرف لے جاتا ہے، جو سیدھا انسان کے باطن سے، اس کے اندر سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہیں پر اس تمثیل کا اصل راز کھلتا ہے۔ یہاں زمین سے مراد ہے انسان کا دل یا اس کی روح، اور بارش سے مراد ہے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایت۔ سمجھیں، یہ اس تمثیل کی وہ چابی ہے جو اس کے سارے معنی کھول دیتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ الہی وحی یعنی قرآن وہ روحانی بارش ہے جو روح کو سیراب کرنے اور اسے پروان چڑھانے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ جس طرح مادی بارش مردہ زمین میں جان ڈال دیتی ہے نا، بالکل اسی طرح قرآن دلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ تو اب جب ہم یہ استعارہ سمجھ گئے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تمثیل کی روشنی میں انسانی دلوں کی وہ دو بالکل مختلف حالتیں کون کون سی ہیں۔ البلد الطیب یعنی اچھی پاکیزہ زمین، یہ اس مومن دل کی مثال ہے جو ہدایت کی بارش کو خوشی سے قبول کرتا ہے، اسے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس سے اچھے اعمال، اچھی سوچ اور فائدہ مند کام ظاہر ہوتے ہیں، بالکل ایک سرسبز باغ کی طرح۔ اور اس کے بالکل الٹ ہے خبوثہ کا لفظ، جس کا مطلب ہے خراب، ناپاک یا آلودہ ہو جانا۔ یہ اس دل کی حالت ہے جو اپنی سختی کی وجہ سے ہدایت کے پانی کو رد کر دیتا ہے۔ یہ روحانی طور پر ایک بنجر زمین کی طرح ہے۔ اور پھر اس بریز زمین کی پیداوار کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نکیدان، یعنی جو کچھ تھوڑا بہت اگتا بھی ہے وہ بھی بیکار اور بے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ایسے دل سے اگر کوئی عمل ظاہر ہو بھی تو اس میں نہ کوئی خلوص ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی برکت۔ اور دیکھیے، یہ بات اس قرآنی آیت سے کتنی خوبصورتی سے جڑتی ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ سمجھنے اور ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، حالانکہ ہدایت کی بارش تو اس پر بھی بالکل ویسے ہی برستی ہے جیسے کسی اور پر۔ اور یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے، دل کی یہ سختی اس کی فطری حالت نہیں ہے۔ دل کو تو نرم اور قبول کرنے والا ہی بنایا گیا تھا۔ یہ تو ہمارے اعمال اور روحانی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو اندر کی زرخیزی کی بات ہے نا، یہ قرآن میں کوئی ایک بار آنے والا خیال نہیں ہے۔ یہ ایک مرکزی تھیم ہے جسے بار بار الگ الگ مثالوں سے واضح کیا گیا ہے تاکہ یہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ دیکھیے، بالکل یہی سبق ہمیں قرآن کی ایک اور تمثیل میں ملتا ہے، اچھے اور برے درخت کی مثال۔ اچھی زمین کی طرح اچھا درخت بھی مضبوط جڑوں والا اور پھلدار ہوتا ہے، اور بری زمین کی طرح برا درخت کمزور، بیکار اور جڑ سے اکھڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو مطلب صاف ہے کہ دونوں مثالیں ایک ہی حقیقت بیان کر رہی ہیں۔ حقیقی ایمان ہمیشہ اچھے اور مفید نتائج پیدا کرتا ہے، جبکہ ایمان سے محرومی انسان کو روحانی طور پر بنجر اور بے ثمر بنا دیتی ہے۔ اور یہاں ایک امید بھری بات ہے۔ ایک کھیت کی بنجر مٹی کو بدلنا شاید بہت مشکل ہو،
لیکن انسانی دل کے پاس بدلنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس کی حالت ہمیشہ کے لیے طے شدہ نہیں ہے۔ اسے نرم کیا جا سکتا ہے، اسے دوبارہ زرخیز بنایا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ تمثیل ایک آئینے کی طرح ہمارے سامنے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جب ہدایت کی بارش ہم سب پر ایک جیسی ہی برس رہی ہے تو ہم اپنی اندرونی زمین پر کس چیز کو اگنے دے رہے ہیں؟ ایک پھلدار باغ کو یا پھر بیکار جھاڑیوں کو؟